چاہتے ہیں کہ جو اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے اس کے اثرات تمہاری باڈی سے، تمہارے لباس سے نظر آئیں. اس لیے علماء، حضرت حکیم الامہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ مالداروں کا لباس تھوڑا اعلیٰ کوالٹی کا ہونا چاہیے. غریب آدمی کے پاس اگر اچھی کوالٹی کے پیسے نہیں ہیں تو ٹھیک ہے، وہ کم درجے کا لباس پہنے. مالدار کے پاس اگر ہے تو اس کا لباس کیا ہونا چاہیے؟ اعلیٰ. آپ کہہ سکتے ہیں اس سے تو سوسائٹی میں فرق ہوگا، اس سے معاشرے میں کیا ہوگا؟ فرق. یہ دولت مند ہے، یہ غریب ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے. اللہ یہ فرق چاہتے ہیں، یہ فطرت کا حصہ ہے، یہ آج سے نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے. دولت مند لوگوں کا پوشاک لباس اعلیٰ ہوتا ہے، غریبوں کا کیا ہوتا ہے؟ کم. اب سوال پیدا ہوتا ہے اس فرق کی وجہ سے تو غریب بیچارہ احساس کمتری میں جائے گا. بالکل ضرورت نہیں ہے احساس کمتری میں جانے کی. وجہ اس کی ہے کہ موت کے بعد سب کیا ہو جائے گا بھائی؟ برابر. احساس کمتری میں جب جاتے ہیں جب غریب ہمیشہ غریب رہتا، ٹھیلے پہ ہی رہتا، اور مالدار ہمیشہ مالدار رہتا. ابھی 2 ہفتے پہلے ایک ارب پتی آدمی کا انتقال ہوا، اتنی دولت کے گنی نہیں جائی، تو وہی ہوا پھٹے پہ ہی لٹایا گیا اس بیچارے کو. غسل بھی وہی پانی سے، کوئی الگ سے آب زمزم یا کوئی تیزاب سے نہیں نہلایا گیا کہ جی بہت مالدار آدمی تھے یہ. وہی پھٹے میں لٹا کے جنازہ پڑھا کے ان کو قبر میں ڈالا، اوپر سے سلیب لگا کے دعا کی اور لوگ پتلی گلی سے نکل لیے. تو ٹھیلے والے کے ساتھ بھی کیا ہوگا؟ اس لیے ٹینشن لینے کا ہے ہی نہیں. لیکن آپ یہ چاہو کہ امیر اور غریب کا فرق اسلام میں ختم ہو جائے تو یہ دین فطرت کے خلاف ہوگا. یہ فرق اللہ نے رکھا ہے. اور سورہ زخرف آپ دیکھیں، لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، اللہ کہتے ہیں ہم نے دولت کی تقسیم میں فرق رکھا ہے. یہ تقسیم کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی، تاکہ کچھ لوگ کو تابع بنا کے رکھیں. سارے ایک جیسے ہو جائیں تو ملازمت کون کرے گا؟ آپ نے فیکٹری بنائی، سب نے فیکٹریاں بنا لی، تو آپ کو فیکٹری چلانے کے لیے بندے کہاں سے ملیں گے؟ چپڑاسی کہاں سے لاؤ گے؟ مزدور کہاں سے لاؤ گے؟ گٹر صاف کرنے کے لیے بھنگی کہاں سے لاؤ گے؟ سارے ہی فیکٹریوں کے مالک. تو نظام عالم تباہ، کسی کی فیکٹری نہیں چلے گی. چلتی اسی وجہ سے ہے کہ بہت سے غریب ہیں، آپ ان کو تھوڑی تنخواہوں میں وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اتنا بھی نہیں دیکھا ہوتا. تو یہ بنایا ہوا کس کا نظام ہے؟ یہ اللہ کا نظام ہے. تو اس لیے شریعت کا مزاج ہے جب دولت ہے تو وہ لباس، پوشاک اور سواری سے جھلکنی چاہیے. باقی اس پر ایک مشہور اشکال ہوتا ہے، پھر ہمارے نبی کے لباس پیون زدہ کیوں ہوتا تھا، حضرت عمر کا لباس پیون زدہ کیوں ہوتا تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے نبی نے دولت رکھی نہیں ہے، مسکینی میں زندگی گزاری ہے. ہم ان دولت مندوں کی بات کر رہے ہیں جن کے اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہوئے ہوتے ہیں کپڑے خریدنے کے، اور وہ پھر بھی پھٹے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں. اس کی اسلام میں مثال نہیں ملتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یا تو آپ بھی ایسے ظرف پیدا کرو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، غربت اور مسکنت کے راستے کو اختیار کرو. جتنی دولت آئی ساری خرچ کر دو، شام کو کھانے کو روٹی بھی نہ ہو، اور کپڑے پھٹ جائیں تو سوئی دھاگا بھی نہ ہو سینے کے لیے. ایسا ہو تو پھر ٹھیک ہے بھائی، پھر کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. لاکر میں بھی پیسے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، بینک میں الگ پیسے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. چمونی آپا کو جو وہ ڈالی ہوئی، انہوں نے کمیٹی ڈالی ہوئی آپ کی بیگم نے چمونی آپا کے پاس، وہ 3 کروڑ کی یا 2 لاکھ کی کمیٹی بھی الگ نکلنے والی ہے. ہر محلے میں کوئی نہ کوئی ہوتی ہیں آپائیں. اب تو محلے داریاں ختم ہوتی جا رہی ہیں، ورنہ ہم جب چھوٹے تھے ہر محلے میں ایک فسادی عورت بھی ہوتی تھی، ایک رشتے کرانے والی بھی ہوتی تھی، اور کمیٹی والی بھی ہوتی تھی. اور بہت سے محلوں میں وہ کمیٹی والی آپا ایسی بھاگی ہیں، آج تک وہ آپا ملی نہیں. اس لیے کمیٹی، میں تجربوں کی بات بتا رہا ہوں، کمیٹی ہمیشہ اس گھر میں ڈالو جو اس کا ذاتی گھر ہو. کرائے کے گھر میں کمیٹی ڈال دی نا، عین ممکن ہے جس دن کمیٹی نکلنے والی ہوئی وہ آپا مالک مکان کا کرایہ بھی کھا جائے. ایک انٹی میرے علم میں آئی، 15-16 سال پرانی بات ہے، ان کا بزنس ہی یہی تھا. کسی محلے میں کرائے کے گھر پہ رہتی، وہ لوگوں کا اعتماد آتا، کمیٹیاں 1-2 نکال دیتی، لوگوں کا اعتماد بحال ہوتا. یہ سچا واقعہ، آنکھوں دیکھا واقعہ بیان کر رہا ہوں. تو وہ ایسا ہی کرتی تھی کہ نا کمیٹی، وہ چھوٹی چھوٹی کمیٹیاں پہلے ڈالتی ہیں 200-200 500 روپے کی، وہ نکلتی، سب کو لوگ ایماندار لوگوں کو اعتماد آ جاتا، بھائی ایماندار انٹی ہیں. پھر بڑی بڑی کمیٹیاں ڈلتی ہیں، لاکھ 2-2 لاکھ کی. اس کے بعد جب دیکھتی ہیں کہ اب لوگوں کا اعتماد بحال، پیسہ اکٹھا ہو گیا، غائب، مارکیٹ سے شارٹ، محلہ بدل لیا. تو ایسی بھی انٹیاں ہوتی ہیں، ایسی انٹیوں سے ہوشیار رہیے. اچھا خیر، تو دوسرا جو شریعت نے ہمیں کام کیا بتایا، دولت ہے تو وہ آپ کے لباس پوشاک سے، خوراک سے نظر آئے. پھر محبت کا مطلب کیا ہے بھائی؟ بہت آسان مطلب ہے. اللہ نے کہا دنیا سے محبت ختم نہیں کرنی ہے، ایک لمٹ، وہ لمٹ بہت اس کو قرآن نے نا مختلف الفاظوں سے مختلف جگہوں پہ تعبیر کیا ہے.
مختلف مثالوں سے سمجھایا کہ کتنی لیگل ہے اور کتنی اللیگل. ایک جگہ اللہ نے فرمایا, چونکہ وقت تھوڑا ہے میں وہ بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں. فرمایا فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, جس نے سرکشی کی اور دنیا کو آخرت پہ ترجیح دے دی. دنیا کو آخرت پہ, بولو, اسے پتا ہے کہ دنیا مسافر خانہ ہے, یہاں سے ایک دن ہم نے جانا ہے, اس کے باوجود وہ دنیا سے اتنا دل لگانا شروع کر دے کہ اللہ سے, اللہ کے رسول سے, آخرت سے غفلت پیدا ہونا شروع. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, یہ وہ شخص ہے جو دنیا مردار کا غلام ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. ترجیح کا مطلب کیا ہے؟ جب مقابلہ ہوتا ہے تو ترجیح ہوتی ہے. کمپیئر, نماز کا ٹائم ہے اور دکان پہ لوگوں کا ایک اچھا خاصا کراؤڈ ہے, آپ اس کراؤڈ کو چھوڑ کر مسجد آتے ہو, چھوڑ دیتے ہو اپنے پروفٹ کو, اس کا مطلب آپ دنیا کو اتنی ہی ویلیو دیتے ہو جتنی ویلیو کے وہ قابل ہے. آپ کو پتا ہے یہ کمبخت جو کسٹمر کی لائن لگی ہوئی ہے, جب میں مروں گا یہ قبر میں میرے ساتھ اندر نہیں گھسیں گے, اور یہ جو میں کسٹمر سے اضافی جو پیسہ کما لوں گا یہ قبر میں میرے کام نہیں آئے گا. کیا کما لوں گا بھائی؟ کتنی بلڈنگیں بنا لوں گا, قبر میں کیا چیز کام آئے گی بھائی؟ نماز کام آئے گی. کل ایک تاجر ملے, بہت اللہ نے دولت دی ان کو, بہت دولت دی. ایسے لوگوں سے میں ملتا ہوں, غریب بھی ایسے کہ کھانے کو روٹی نہیں ہو رہا, ایسے دولت مند کہ نوٹ گنے نہیں جاتے ان سے. ہوش اڑ جائیں آپ. کہنے لگے بھائی میں نے